کبھی سوچا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک طاقتور چھپی ہوئی آگ ہر وقت جل رہی ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی آگ ہے جو چپکے جلتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ تو آج آئیے اسی پوشیدہ آگ یعنی کرونک انفلیمیشن یا دائمی سوزش کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال ہے، دل کی بیماری، شوگر اور جوڑوں کا درد، یہ سب بیماریاں سننے میں تو بالکل الگ لگتی ہیں، ہے نا؟ لیکن ان سب میں ایک چیز، ایک کڑی مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا جواب شاید آپ کو تھوڑا حیران کر دے۔ وہ کڑی ہے کرونک انفلیمیشن۔ جی ہاں، دائمی سوزش۔ یہ ایک ایسا بنیادی مسئلہ ہے جو نہ صرف ان بیماریوں بلکہ اور بھی بہت سی بیماریوں کی جڑ میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہی وہ چھپا ہوا تعلق ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہر قسم کی انفلیمیشن یا سوزش بری ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل میں سوزش کو ایک دو دھاری تلوار سمجھے۔ ایک طرف یہ ہمارا محافظ ہے اور دوسری طرف یہی تباہی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو دو طرح کی سوزش ہوتی ہے۔ ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں اچھی آگ، یہ ہوتی ہے ایکیوٹ انفلیمیشن۔ سوچیں، جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ جگہ سوج جاتی ہے نا؟ وہ جسم کا فوری ری ایکشن ہے جو ہمیں بچانے اور ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن پھر آتی ہے بری آگ یعنی کرونک انفلیمیشن۔ یہ ایک دھیمی ہلکی آنچ ہے جو مسلسل جلتی رہتی ہے اور جسم کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتی جاتی ہے۔ تو یہ جو دھیمی آنچ پر سلگتی بری آگ ہے، یہ لمبے عرصے میں آخر کیا کیا نقصان کر سکتی ہے؟ آئیے اب ذرا اس کے اور بڑی دائمی بیماریوں کے درمیان کے گہرے تعلق کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ لسٹ سچ پوچھیں تو کافی چونکا دینے والی ہے۔ دل کی شریانوں کا تنگ ہونا، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، کینسر، یہاں تک کہ الزائمر اور پارکنسنز جیسی دماغی بیماریوں کی جڑ میں بھی یہی دائمی سوزش پائی جاتی ہے۔ یہ تو صرف چند مثالیں ہیں، لیکن اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ چھپی ہوئی آگ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ آخر اس آگ کو ہوا دیتا کون ہے؟ اس کو بھڑکانے والی چیزیں کیا ہیں؟ کیونکہ اگر ہمیں وجہ پتہ چل جائے تو ہم اسے بجھانے کا طریقہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا تعلق ان چیزوں سے ہے جو ہم روز اپنی پلیٹ میں رکھتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے ان غذاؤں کی بات کرتے ہیں جو اس مسئلے کو اور بگاڑ دیتی ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس آگ پر تیل کا کام کرتی ہیں۔ ہارورڈ کی ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ کچھ بہت ہی عام غذائیں ہیں جو اس آگ کو بھڑکاتی ہیں۔ ذرا سوچیں، کولڈ ڈرنکس اور میٹھے جوس، سفید ڈبل روٹی، تلی ہوئی چیزیں جیسے فرائز اور پیکٹ والا پروسیسڈ گوشت، یہ ساری چیزیں جسم میں سیدھا سوزش کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اچھی خبر بھی ہے۔ جیسے کچھ غذائیں آگ بھڑکاتی ہیں نا، بالکل ویسے ہی کچھ ایسی غذائیں بھی ہیں جن میں اس آگ کو بجھانے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو چلیں اب ملتے ہیں ہماری کہانی کے اصل ہیروز سے۔ اور یہ رہے ہمارے ہیروز، طرح کے رنگوں والے پھل اور سبزیاں جو سمجھیں اینٹی آکسیڈنٹس کا خزانہ ہیں۔ پھر ہیں ثابت اناج اور دالیں جو فائبر سے بھری ہوتی ہیں۔ اور ہاں، سیلمن مچھلی، اخروٹ، بادام اور زیتون کا تیل، یہ سب صحت مند فیٹس خاص طور پر اومیگا 3 سے سوزش کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ غذائیں آخر کام کرتی کیسے ہیں؟ دیکھیں، ان کی ساری طاقت ان میں موجود قدرتی کیمیکلز جیسے پولیفینولز اور اینٹی آکسیڈنٹس میں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ مرکبات ہمارے جسم کے دفاعی نظام کو یعنی امیون سسٹم کو مضبوط بناتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کہانی صرف پھلوں اور سبزیوں پر ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے کچن میں رکھے مسالوں میں بھی سوزش سے لڑنے کی حیران کن طاقت چھپی ہوئی ہے۔ ادرک کی مثال لے لیں، اس کا جو خفیہ ہتھیار ہے نا، اسے کہتے ہیں جنجرول۔ یہی وہ چیز ہے جو ادرک کو اس کا تیکھا پن اور سوزش سے لڑنے والی زبردست طاقت دیتی ہے۔ اور پھر آتی ہے ہلدی۔ اس کا جو خوبصورت پیلا رنگ ہے وہ کرکیومن نامی کمپاؤنڈ کی وجہ سے ہے، اور سائنس تو یہ مانتی ہے کہ یہ سوزش کو کم کرنے والے سب سے طاقتور قدرتی مرکبات میں سے ایک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جادو جیسے مرکبات آخر کام کیسے کرتے ہیں؟ اچھا، اسے ایک 3 سٹیپ اٹیک سمجھیں۔ پہلا قدم، یہ جسم میں سوزش پھیلانے والے سگنلز کو قابو کرتے ہیں۔ دوسرا قدم، یہ ان راستوں کو ہی بند کر دیتے ہیں جہاں سے سوزش شروع ہوتی ہے۔ اور تیسرا قدم، یہ ہمارے سیلز کے لیے ایک شیلڈ
ایک ڈھال بن جاتے ہیں تاکہ انہیں نقصان نہ پہنچے۔ تو اس ساری بات کا نچوڑ کیا ہے؟ دیکھیں، مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں سب کچھ بدل دیا جائے۔ اصل کامیابی چھوٹی چھوٹی لیکن مسلسل تبدیلیوں میں ہے، ایسی تبدیلیاں جو آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ یاد رکھیں، یہ ایک میراتھن ہے، 100 میٹر کی دوڑ نہیں۔ تو آج جب ہم نے اس چھپی ہوئی آگ کے بارے میں اتنا کچھ جان لیا ہے تو جاتے جاتے ایک سوال، وہ کون سی ایک چھوٹی سی رنگین چیز ہے جسے آج ہی اپنی پلیٹ کا حصہ بنا کر اس آگ کا مقابلہ شروع کیا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ مٹھی بھر بیریاں ہوں یا شاید سالن پر ڈالی گئی ایک چٹکی ہلدی۔ فیصلہ آپ کا ہے۔